أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے اس قاعدے کے متعلق الیقین لا یزول بالشک، یہ قواعد الکبریٰ میں سے دوسرا قاعدہ ہے اور اس میں صرف آخری جزئیہ باقی تھا کل. وہ کیا ہیں؟ القواعد المتفرعہ علی قاعدۃ الام، علی هذه القاعدہ. وہ قواعد کون سے ہیں؟ جو اس کے متفرع قواعد ہیں وہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یعنی اس کے نیچے جو مندرج ہیں. سب سے پہلا قاعدہ جو ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں آپ. الاصل فی الاشیاء الطہارہ، الاصل فی الاشیاء الطہارہ. دوسرا قاعدہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. پہلا کیا ہے؟ اور دوسرا اچھا، یہ دونوں قاعدے آپ کے پاس کتاب میں بھی ہیں. دیکھیں آپ یہاں پہ القاعدۃ الفرعیۃ السابعہ اور القاعدۃ الفرعیۃ الثامنہ. اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہے، الاصل فی الاشیاء الطہارہ، اور دوسرا قاعدہ جو ہے اس سے اوپر الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اصل یہ ہے کہ اصل کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اصل اس میں یہ ہے کہ یہ طاہر ہیں، پاک ہیں. جب تک کوئی دلیل ہمیں نہ ملے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز پاک ہے. مثال کے طور پہ صحرا میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو صحرا میں کوئی پانی مل جائے، آپ وضو کرنا چاہتے ہیں اس پانی سے. وضو کرنا اس پانی سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ پانی صاف ہوگا یا نہیں؟ الاصل فی الاشیاء الطہارہ کے تحت یہ پانی صاف ستھرا ہے جب تک ہمیں کوئی دلیل نہ ملے. یہ بات سمجھ آئی؟ آپ نے کپڑے خریدے آپ نے، اب ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ الاصل فی الاشیاء الطہارہ کے تحت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، اب یہ چیز صاف ہوگی یا صاف نہیں ہوگی؟ الاصل فی الاشیاء الطہارہ. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا دوسرا قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ. الاصل فی الاشیاء الاباحہ. الاصل فی الاشیاء الاباحہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب تک کوئی دلیل نہ آئے کسی چیز کی حرمت پہ تو وہ چیز حلال ہوگی. مثال کے طور پہ ہم نے کسی حیوان کو دیکھا جس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی، کیا یہ حیوان حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، جب تک کوئی دلیل نہیں آئے. ما لم یرد دلیل یغیر ذلک الاصل. اچھا جربوع ایک حیوان ہے، دیکھا ہے آپ نے کبھی اس کو؟ اس کی تصویر دیکھی ہے؟ جربوع وہ شکل سے بالکل چوہے کی طرح ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اس کی دو ٹانگیں جو ہیں، پچھلی ٹانگیں بڑی ہوتی ہیں، بالکل چوہے کی طرح ہوتا ہے لیکن پچھلی ٹانگیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں. اچھا یہ جربوع شکل سے بالکل چوہے سے ملتا ہے. اچھا ہاں نہیں وہ تو کافی بڑا ہوتا ہے نا، یہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہے. اچھا دونوں کہتے ہیں اس کو، دونوں. اچھا تو
یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہاں، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، مباح ہے۔ بعض علماء اس سے تعبیر کرتے ہیں الاصل فی الاشیاء الحل، دونوں صحیح ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الطہارہ، تو اس میں اباحت بھی آ گیا، سمجھ آئی؟ اصل چیزوں میں یہ ہے کہ طاہر ہیں، جب طاہر ہیں تو پھر کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے۔ تو یہ ہاں، تو اس قاعدے کی ضرورت تھی؟ ہاں، وہ کیسے؟ اچھا پھر اس طرح کہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، مباح ہے تو پھر طاہر بھی ہیں، مباح فی الاکل و مباح فی الاستعمال۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ ای فی الاکل والشرب، الاصل فی الاشیاء الاباحہ ای فی الاستعمال۔ تو اس میں اس کی ضرورت تھی پھر؟ اس میں معاملات بھی آ سکتے ہیں اباحہ، ہاں 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 ہاں، تو پھر ہم یہ اس قاعدے کو رکھ لیتے، اس کو ہم ختم کرتے۔ ہاں، یہ دو قاعدے کیوں بنائے گئے؟ ہاں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اچھا، دو قاعدے بنائے گئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا قاعدہ جو ہے یہ الاصل فی الاشیاء الطہارہ، یہ اس کا تعلق جو ہے ذوات کے ساتھ ہیں، متعلقۃ بالذوات، متعلقۃ بالذوات۔ اچھا، اور یہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ یہ جو ہے متعلقۃ یہ کس نے کہا؟ صحیح ہے، متعلقۃ بالصفات یا بالافعال، دونوں صحیح ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا تعلق جو ہے ذوات کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الطہارہ، یعنی اصل یہ ہے کہ یہ چیز طاہر ہے، یہ چیز طاہر ہے، ذات کی بات ہو رہی ہے۔ اما اس قاعدے میں ذات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ استعمال کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دونوں قواعد مختلف ہیں، دونوں قواعد مختلف ہیں، تو دونوں کی ضرورت تھی، اس لیے علماء نے دو قواعد بنائے، سمجھ آئی؟ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس ایک میں سارے آ سکتے ہیں، اس طرح تو مکمل دین بھی ان 5 قواعد میں آ سکتا ہے، تو پھر تفریعات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور عز بن عبد السلام نے ایک ہی قاعدے میں ذکر کیا، تو پھر باقی قواعد کی ضرورت ہی نہیں تھی، سمجھ آئی؟ ضرورت تھی، تو اس لیے علماء نے یہ دو قواعد بنائے۔ اس کا تعلق ذوات کے ساتھ ہیں، ذات الشیء کے ساتھ، اور اس کا تعلق جو ہے اس شیء سے استفادہ ہم کریں یا نہ کریں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سمجھ آئی؟ یہ آپ کہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ الاصل فی الاشیاء الطہارہ یہ سب کے لیے ہیں، سب لوگوں کے لیے ہیں، اس سے میں آپ سارے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اما یہ قاعدہ جو ہے اس سے صرف اور صرف علماء استفادہ کریں گے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس سے صرف علماء استفادہ کریں گے۔ اما یہ قاعدہ جو ہے الاصل فی الاشیاء الطہارہ، اس سے سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی ہاں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے پیدا کیے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ امتنان کرنا چاہتا ہے ہم پہ، اور حرام گندی چیز پہ امتنان کبھی نہیں کیا جاتا ہے، گندی چیز پہ امتنان نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان آئے آپ کے گھر کے سامنے کچرا پھینکے اور پھر کہے کہ کیا یاد رکھو گے، چیز طاہر ہوگی جس پہ اللہ رب العالمین امتنان کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی حرام چیز ہو اس پہ امتنان کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو یہ مارکر لے لو، مولوی صاحب کیا نام ہے؟ عبد الاحد صاحب، یہ قلم لے لو، یہ مارکر لے لو، لیکن آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کو، تو وہ کہے گا پھر کیا کروں، اس کو گلے میں ڈالوں، میں کیا کروں؟ ہاں، جب میں امتنان کر رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں کل کے میں نے آپ کو قلم دیا تھا، مارکر دیا تھا میں نے آپ کو، مطلب کیا ہے کہ مباح الاستعمال ہے آپ کے لیے،
لہذا ان دونوں قاعدوں کی دلیل یہ آیت ہے. اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ ہے قل من حرم زینت اللہ. اللہ رب العالمین نے جس زینت کو پیدا کیا اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو کہے کہ حرام ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے حلال ہے، اور کوئی ہے جو کہے کہ حرام ہے یہ؟ اچھا، تیسرا قاعدہ لکھو، الاصل فی العبادات التوقف. الاصل فی العبادات التوقف. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کچھ چیزیں جمع ہو جائیں. ذل، خوف، رجا، محبہ. ذل، خوف، رجا، محبہ، اس کو عبادت کہتے ہیں. اچھا، عبادات میں بھی توقف ہے. توقف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی دلیل مل جائے تب ہم اس عبادت کو مشروع سمجھیں گے، وَإِلَّا دلیل کے بغیر کسی عبادت کو ہم مشروع نہیں سمجھیں گے. سمجھ آئی؟ ہر عبادت کے لیے دلیل ضروری ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد کل بدعۃ ضلالہ. سمجھ آئی؟ لہذا عبادات میں توقف ہیں. یہ تو ہم سیکھ گئے کہ عبادات میں توقف ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت کے ثبوت میں دلیل کی ضرورت ہے. لیکن عبادت میں توقف ہے، کس چیز میں توقف ہے؟ عبادت کی کس چیز میں توقف ہے؟ ہاں لکھیں آپ، عبادت اصل العبادہ میں توقف ہے، کیفیت العبادہ میں توقف ہے، کمیت العبادہ میں توقف ہے، زمن العبادہ میں توقف ہے، مکان العبادہ میں. عبادت کے متعلق 5 چیزوں میں توقف ہیں. عبادت کے متعلق 5 چیزیں ہم اپنے سے ثابت نہیں کریں گے، دلیل کی ضرورت ہوگی اس میں. نمبر 1، عبادت کی اصل عبادت میں کیا یہ عبادت ثابت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ عبادت کریں یا نہ کریں؟ دوسرے نمبر پہ کیفیت العبادہ، یہ عبادت ہم کیسے کریں، کیسے نہ کریں؟ کمیت العبادہ، کتنا کریں ہم، کتنا نہ کریں، یہ عبادت کتنی ہو، اس کی مقدار کیا ہے. اچھا، اس کے بعد زمن العبادہ، کس وقت کریں کس وقت نہ کریں. 5ویں نمبر پہ مکان العبادہ، کس جگہ پہ کریں کس جگہ پہ نہ کریں. ان 5 چیزوں میں توقف ہے، دلیل کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اصل العبادہ، کوئی انسان کہے کہ میرے بھائیو بات سنو، غور سے متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک عبادت شروع کریں گے. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ، یعنی بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ادخلوا الباب سجدا، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ کرو دروازے کے ساتھ دخول سے پہلے، پھر داخل ہو جاؤ. اس کا ترجمہ یہ ہے. یا رکوع کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی جھک کے داخل ہو جاؤ. دونوں تفاسیر ہیں اس کے. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کس طرح داخل ہو گئے دروازے سے؟ کوئی انسان کہیں کہ آئیں بھائیوں عبادت کریں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم رینگ کے یہاں پہ مسجد میں چکر لگائیں گے اور ذکر اذکار کریں گے. او اللہ کے بندے کیوں؟ کہتے میں نے سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس طرح کریں تو اجر مل جائے گا، شاید اجر مل جائے. یہ کوئی عبادت اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم نہیں دیا، اس کا محمد رسول اللہ نے نہیں دیا. تو اصل العبادہ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وَإِلَّا یہ عبادت نہیں ہے. پھر سمجھ آئی؟ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اچھا، دوسرے نمبر پہ کیفیت العبادہ، کوئی بھی عبادت ہو اس کو ہم کس طرح کریں، دلیل کی ضرورت ہے. کمیت العبادہ، کتنی مقدار میں کریں ہم. مغرب کی 3 رکعت ہیں، چلو رمضان میں 4 رکعت پڑھیں گے ہم، رمضان کا مہینہ ہے، خیر کا کام ہے، 1 رکعت ہم بڑھا دیں، پھر کیا ہوا؟ ہم کہیں گے نہیں، الاصل فی العبادات التوقف، یعنی فی کمیتها، عبادت کی کمیت میں توقف ہے. اسی طرح زمن العبادہ، یہ تراویح ہم پڑھتے ہیں عشاء کے بعد طلبہ سوتے ہیں، ان کو نیند آتی ہے، چلو تراویح عصر کے بعد پڑھ لیں گے. سمجھ آئی؟ عصر کے بعد ویسے بھی آپ فارغ ہوتے ہیں، عصر کے بعد ہم تراویح پڑھیں گے. نہیں، العبادات
الاصل فی العبادات التوقف ای فی زمنها, عبادت کے زمانے میں بھی توقف ہے, دلیل کی ضرورت ہے, کس وقت کریں. سمجھ آئی؟ اچھا, رمضان کے روزے ہم گرمی میں نہیں رکھ سکتے, سردیوں میں رکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں. اسی طرح الاصل فی العبادات التوقف فی مکانها, مکان العبادہ, حج کرنے کے لیے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں, غریب لوگ نہیں جا سکتے ہیں, چلو امیروں کے لیے مکہ مکرمہ اور غریبوں کے لیے گجرانوالا, گجرانوالا میں ہم کوئی خانہ کعبہ بنائیں گے, اس سے طواف شروع کریں, نہیں, مکان العبادہ کے لیے بھی دلیل چاہیے. سمجھ آئی؟ تو ہر عبادت میں 5 عبادت کے متعلق 5 چیزوں کے بارے میں دلیل کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, اگلا قاعدہ لکھو جلدی جلدی. الاصل فی الاعتداء التحریم, کوئی انسان کسی کے مال پہ اعتداء نہیں کر سکتا, تجاوز نہیں کر سکتا کسی کے مال پہ, کسی کے جسم پہ, کسی کے عرض پہ, حرام ہے. اچھا, فی الاعتداء التحریم. الاصل فی الفروج, الاصل فی الفروج, اگلا قاعدہ الاصل فی الفروج, آگے جو ہیں آپ 2 بنائیں, الاصل فی الفروج التحریم یا الاباحہ. 2 قاعدے ہیں, الاصل فی الفروج التحریم, الاصل فی الفروج الاباحہ الحل. کیوں 2 ہیں؟ کیونکہ فروج کے متعلق 2 چیزیں ہیں, ایک وطء الفرج ہیں, ایک العقد ہیں. فرج سے مراد وطء ہیں, یا فرج سے مراد العقد, عقد یعنی نکاح. اگر عقد مراد لیں تو پھر کیا ہے؟ الاصل فی الفروج الحل, نکاح کرنا حلال ہیں. اور اگر ہم مراد لیں کہ وطء تو پھر الاصل فی الفروج التحریم. دیکھیں نکاح کیوں حرام ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ الى آخرہ. آخر میں کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. یہ چند چیزیں حرام ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بتانا چاہتا ہے, اس کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ چند چیزیں حرام ہیں, اس کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں. لیکن وطء کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 ہی حلال ہیں, باقی سارے حرام ہیں. تو لہذا الاصل فی الوطء فی الفروج ای فی الوطء التحریم, اما الاصل فی الفروج ای العقد الحل. اچھا, اگلا آخری قاعدہ لکھیں آپ, الاصل فی اللحوم الاباحہ, الاصل فی اللحوم الاباحہ. اچھا, گوشت میں اصل یہ ہے کہ گوشت حلال ہیں. کوئی حیوان ہمیں مل جائے, اصل یہ ہے کہ یہ حیوان اس کو کھانا جائز ہے ہمارے لیے جب تک کوئی دلیل نہ ملے. دیکھیں ادھر اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, دیکھیں کتنی چیزیں ہیں, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. یہ 10 سے بھی زیادہ ہونے لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پھر کیا بچا ہمارے لیے, حلال کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو حرام ہو گیا, اب حلال کیا بچا ہمارے لیے؟ صحابہ نے یہ سوچا کہ الاصل فی اللحوم التحریم, الاصل فی اللحوم التحریم. اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا کہ نہیں, الاصل فی الاشیاء فی اللحوم الحل, بدلیل اللہ رب العالمین نے اگلی آیت نازل فرمائی یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات, قل احل لکم الطیبات. یہ 10 چیزیں اس لیے حرام ہیں کہ یہ طیبات نہیں ہیں, باقی اس کے علاوہ طیبات کتنے زیادہ ہیں, یہ سارے حلال ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ الاصل فی اللحوم الاباحہ. یہ بات سمجھ آئی؟ کون سا الاصل فی الاعتداء؟ وہ اس کے بعد بتایا تھا نا
الاصل فی الفروج التحریم الحل، اس کے دو حالات بتائے تھے. اگر اس سے مراد وطء لیں تو پھر حرام ہیں، اس سے مراد ہم نکاح لیں تو پھر جائز ہیں، عقد لیں. وائٹ بورڈ پہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا کون سا؟ ہاں معاملات عبادات سارے سارے اس کے نیچے آ سکتے ہیں، یعنی اس قاعدے سے بھی استدلال کر سکتے ہیں اس کے لیے. اچھا اگلا قاعدہ جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل بقاء ما كان على ما كان. اچھا اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے الاصل بقاء ما كان على ما كان، نیچے مثال بھی ہیں آپ کے پاس کتاب میں، من اکل آخر اللیل فی رمضان وشک فی طلوع الفجر صح صومه، کیونکہ الاصل بقاء ما كان یعنی بقاء الفجر الى ان يتضح الفجر الى ان يرد الدلیل. بقاء اللیل، بقاء الفجر نہیں، بقاء اللیل. اچھا اسی طرح اگلا قاعدہ الاصل براءۃ الذمہ، یعنی کوئی حقوق نہیں ہے. اچھا آگے ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین فاشکل علیہ خرج منه شیء ام لا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، کیونکہ وضو یقین کے ساتھ ثابت ہیں تو ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین. اسی طرح جو ہے لا عبرة بالظن البین خطأه، لا عبرة بالظن البین خطأه، انسان نے وضو کیا وہ یہ سوچ رہا تھا، اس کا یہ گمان تھا کہ یہ پانی پاک صاف ہے، بعد میں اس کو وضو کے بعد پتا چلا کہ یہ پانی صاف نہیں ہے، گندا ہے. اس کو ہم کہیں گے وضو کر لو دوبارہ، وہ کہے گا میں نے تو وضو کیا ہوا ہے، اب دوبارہ کیوں وضو کروا رہے ہو؟ ہم اس کو کہیں گے لا عبرۃ بالظن البین خطأہ، آپ کا گمان تھا یہ، لیکن یہ گمان غلط ہے، لہذا اس پہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس گمان پہ گمان کا کوئی فائدہ نہیں. الاصل فی الصفات العارضہ العدم، الاصل فی الصفات العارضہ العدم. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا اس کی مثال چاہیے، نیچے ہیں آپ کے پاس کتاب میں. الاصل اضافۃ الحادث الى اقرب اوقاته، اضافۃ الحادث الى اقرب اوقاته، اضافۃ الحادث الى اقرب اوقاته. دیکھیں ادھر یہ مسئلہ اکثر معاشرے میں پیش آتا ہے. انسان شادی کر لیتا ہے، شادی کے پہلے دن ہی ایک رات گزر جائے، اگلے دن بیوی کو طلاق دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ پاک دامن نہیں تھی. اب اگر ہم اس کو چیک کریں، یعنی ڈاکٹر چیک اپ کریں وغیرہ، تو اب تو بکر نہیں رہی، یہ بکر نہیں رہی، اس کا بکارت زائل ہو گیا. لیکن بکارت کب زائل ہوا؟ الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاته، اقرب وقت کیا ہے بکارت زائل ہونے کا؟ وہ یہ ہے کہ اس کمبخت انسان نے بکارت زائل کیا جو ابھی طلاق دے رہا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ وَإِلَّا کوئی یقینی دلیل ہو. اکثر اس دشمنی کی وجہ سے بھی اس طرح کرتے ہیں لوگ، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے موبائل آپ نے خریدا، موبائل خریدا آپ نے دوسرے طالب علم سے، 2 دن بعد آپ کہتے ہیں کہ اس موبائل میں یہ عیب ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی عیب نہیں تھا. آپ کہتے ہیں واللہ اس میں عیب ہیں، کوئی 45 قسم اٹھانے کے لیے بھی میں تیار ہوں. دوسرا کہتا ہے میں 50 اٹھاؤں گا، 50 قسمیں اٹھاؤں گا میں، پھر کیا کرو گے؟ صحیح ہے. ہم کہیں گے الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاته. اقرب الاوقات کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے، مشتری کے پاس، لہذا یہ مشتری نے خراب کیا، بائع نے خراب نہیں کیا اس کو. صحیح ہے، چاہے عند اللہ جو بھی ہو اس کا حکم، لیکن معاشرے میں قضاء کے معاملے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے. یہ بات سمجھ آئی؟ اور اکثر قواعد جو ہیں اس کا تعلق قضاء کے ساتھ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.